والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين. باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى أن قال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر رضي الله عنهما فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى أن قال. حدثنا مسدد إلى أن قال. یہی ہے نا یا اس سے پہلے ہے؟ حدثنا مسدد. بھائی میرے ساتھ رہو نا، تم کیا اس سے کھیل رہے ہو؟ یہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہی پڑھی ہے حدثنا مسدد یا کوئی اور پڑھی ہے؟ ٹوپی بھی سیدھی کر لو ذرا، بال جو ہے نا ذرا کچھ حیات اپنی طلاب والی بنا لو. استغفر اللہ. درود شریف پڑھ لیں. وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اس روایت میں درود شریف پڑھ لیں. ایک تو روایت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو یہ ہے: قال حدثنا مسدد إلى أن قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر بصيغة المجهول فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے
فقال ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاقبلت، میں وہاں پہنچا، محاورتاً معنی ہے، محاورتاً معنی ہے اس کا، میں وہاں پہنچا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا چکے تھے. قد تحقیق کے لیے نا، یعنی یقیناً باہر تشریف لا چکے تھے. قد خرج وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابِ، اور میں نے پایا بلال رضی اللہ عنہ کو، وہ کھڑے ہوئے تھے دونوں دروازوں کے درمیان. بابین سے مراد وہ اس کے جو لوحے تھے، دروازے کے، ایک ہی دروازے کے دو حصے ہوتے ہیں سابقاً پہلے، اب تو ایک ہی بند آ گئے ہیں. تو بین لوح جو ہے نا، قال بابین اے مصارع الباب، فقلت اصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبۃ، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی پڑھی ہے، بین الساریتین، دونوں ستونوں کے درمیان. دونوں ساریتین، ستون، یہ ستون ہے نا، وہ دو ستون وہ ہیں، دو ادھر ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ عمود. اور عمود بھی کہتے ہیں عربی میں، اور ساریتین، ساریہ بھی کہتے ہیں. کیا اس کا معنی ہے؟ ستون، دو ستونوں کے درمیان جو داخل ہونے والے کے بائیں طرف تھے، جو داخل ہونے والے کے بین، کالا بین ساریتین، ساریتین اللتین علی یسارہ، جو علی یسارہ جو بائیں طرف تھے. اذا دخلتا، جب اللہ آپ کو یہ سعادت حاصل فرما دے داخل ہونے کی، تو وہ جو ہے نا داخل ہونے کے بعد یہ بائیں طرف ہوں گے، بائیں طرف ہوں گے، گویا کہ مفہوم. ثم خرج، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی فی وجہ الکعبۃ رکعتین، یہ ہے موضوع ترجمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے سامنے، اس سے مراد مقام ابراہیم ہے. بیت اللہ شریف کے سامنے باہر، اس سے مراد کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. یہاں سے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا موضوع ترجمہ الباب ہے کہ وہ مقام ابراہیم علیہ السلام. نعم. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حضرت عطاء سے انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا، قال لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے. بیت جو ہے نا، نعم، ورب اللام ہے نا، مقصود جو ہے نا من البیوت، یہ جو ہے نا خاص ہے. تو جو ہے نا بیتا، داخل ہوئے، دعا فی نواحیہ کلہا، اس کے تمام اطراف میں آپ نے دعا فرمائی. اس کے تمام اطراف میں، ناحیہ طرف، ناحیہ طرف یعنی چاروں کونوں میں، چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. نعم، قال دعا فی نواحیہ کلہا، سب دعا فرمائی. ولم یصلی حتی خرج منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، لم یصلی، نماز نہیں پڑھی، حتی خرج منہ، آپ باہر تشریف لے آئے. فلما خرج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، رکعتین، آپ نے 2 رکعت پڑھی، فی قبل الکعبۃ، بیت اللہ شریف کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے. وقال، اور فرمایا، ہذہ القبلۃ، ہذہ قبلۃ، یعنی معنی یہ ہے کہ اب یہی قبلہ ہوگا، منسوخ نہیں ہوگا. اب یہی قبلہ رہے گا قیامت تک، اب یہی قبلہ رہے گا قیامت تک، اب منسوخ نہیں ہوگا. اب یہ دونوں روایتوں میں خلاصہ میرے پیارے، دونوں روایتوں میں جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، حضرت بیان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا
نماز پڑھی 2 رکعتیں، اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو معیت کا شرف حاصل تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا بیت اللہ شریف کے اندر شرف حاصل تھا، شرف حاصل تھا، لہذا اس کی روایت کو ترجیح ہے بنسبت سیدنا، یہ دوسری سیدنا ابن عمر ہے نا، ہاں، اس روایت سے کہ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے خبر ہوئی تو میں وہاں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا چکے تھے، میں وہاں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا چکے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ساتھ جو تھا وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھا، لہذا اس کی روایت کو جو ہے وہ ترجیح ہوگی، اس کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر 2 رکعتیں پڑھیں جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے، اور دوسری جو سیدنا عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں اس میں صرف دعا فرمائی ہے، اس میں صرف دعا فرمائی ہے، تو اس سے تعارض جو ہے وہ اٹھ جائے گا، اس سے تعارض نعم۔ اب دیکھو اللہ نے سبحان اللہ کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حتیم کو داخل کر دیا، حتیم کو، کیونکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کیا صدر صدیقہ کیا تھی؟ ان کی ماں کی بہن تھی، کیا کہتے ہیں؟ خالہ تھی۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ خدا صاحب سے فرمایا، عائشہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر لے آتا، اور دروازے بھی 2 بناتا، جیسے دروازے 2 تھے، ایک دروازہ شرقی تھا، ایک غربی تھا، ایک تو حجر اسود کے قریب ہے اس طرف، اور ایک جو ہے نا رکن یمانی کے قریب ہے، ایک رکن اس کے مقابلے میں ادھر داخل ادھر داخل۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ویسا کیا، ویسا۔ جب حجاج بن یوسف آیا ثقفی، واقعہ لمبا ہے بہت، تو اس نے وہ گروا کر یہ جو شمالی دیوار تھی، جو بیت اللہ شریف کی شمالی دیوار تھی جس میں میزاب رحمت ہے، بیت اللہ شریف کے چھت کا جو پانی جہاں سے نکلتا ہے، ہاں، اس کو میزاب کو پرنالہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ میزاب کو؟ جیسے بارش کا پانی چھت سے بارش، تو پرنالہ میزاب رحمت سے جو ہے نا کوئی نیچے، وہ یہ جو حصہ دیوار کا تھا اس کو انہوں نے جو ہے نا پھر دوبارہ قریش کی بنا پر لے آئے، پھر دوبارہ۔ اب سبحان اللہ، اللہ کی حکمت، بعد میں لوگوں نے کہا لیکن الحمدللہ کہ بھی یہ جو ہے نا ایک کھیل نہ بن جائے، ہر نیا آنے والا بادشاہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرتا رہے، تو اب تک باقی ہے۔ اب جو آدمی حتیم کے اندر 3 جا نمازوں کے عدد، 6 اذرع، یہ ذرا ہے، یہاں سے لے کر یہ کوہنی تک، یہ کیا ہے؟ اور یوں بھی ہوگا، یہ ذرا جو ہوگا یہ اپنا وہاں سے کوہنی تک، یہ اسے ذرا کہیں گے، یہ یوں کر کے پھر ہاتھ کو یوں کر دیں، تو یہاں سے یہ تک ایک ذرا بن گیا، تو یہ تقریباً جو ہے نا ایک جا نماز کی جگہ، 2 ذرا جو ہے نا ایک جا نماز کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو 3 صفحے تک بیت اللہ شریف کی دیوار سے لے کر شمالی دیوار سے حتیم کے اندر 3 صفحے تک جس نے نماز پڑھ لی، جس نے نماز پڑھی، گویا کہ اس نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی، یہ حکمت الہی ہے۔ ورنہ لطیفہ یاد آ گیا، اب آپ کہیں گے سناتا ہے، محکمہ اوقاف والوں کے پاس چابی ہوتی تھی، چابی تو اصل جو ہے نا وہی یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، کیا ہے؟ شیبی،
جزاک اللہ خیر شیخ بھی، حالانکہ میں وہ ہمسایہ رہا، میں وہ بھی شاہر منصور پہ، میرا گھر بھی جو ہے نا اسی وہیں جو ہے نا ان کے گھر کے سامنے گاڑی سے اتر کر پھر گلی میں آتے تھے. بہت پیارا آدمی تھا، اللہ اس پہ کروڑ رحمت کیا. اب اس کا بیٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی تھی، پھر واپس دے دی تھی، واپس دے دی تھی. خیر، تو دروازے پر وہ تو تالا کھولتا ہے، باقی اب وہ سیڑھی نہیں لگی ہوئی تھی. اب وہ محکمہ اوقاف والے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو یوں اٹھا کر اندر جو ہے نا، وہ ہاتھ یوں کرتا وہ اٹھا لیتے. اب جس کے ہاتھ میں وہ ہوتا، سمجھ گئے کہ نہیں، پیسہ نہیں، جس کے ہاتھ میں وہ ہوتا اس کو تو اوپر کھینچ لیتے، اور جس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ ایک انڈونیشی، وہ بیچارہ بہت با ادب ہے، اللہ جانتا ہے، با ادب. انڈونیشیا کا 1000 آدمی بیٹھا ہو نا، آپ جو ہے نا کوئی شور نہیں سنیں گے، اور ہمارے ماشاءاللہ 3 4 5 10 ہو جائیں پھر پورے مکان کو سر پہ اٹھا رکھا ہوتا ہے. تو اس بیچارے کو کیا نام ہے، اس کے بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا. اب وہ لین لگا، اور جب ہاتھ اس نے یوں کیا تو اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں تو ہے نہیں کچھ، پیسہ کچھ ہے نہیں. اس نے اسے واپس نیچے چھوڑ دیا. اس نے دوبارہ پھر لین لگا، پھر وہاں پہنچا، اس نے ایسا کیا دوبارہ. تیسری دفعہ جب وہ پہنچا اور اس کو نیچے گرانے لگا تو اس نے اس کو یہاں گریبان سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ نیچے لے آیا. اب جب اس کو اپنے ساتھ نیچے لے آیا، اب لوگ بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے. اس کو کراٹے آتے تھے، کراٹے نہیں ہم سیکھ لو اپنے حفاظت کے لیے، میں نے بھی سیکھے ہے، کشتی بھی اور کراٹے. تو کراٹے جو ہے نا ہاتھ پاؤں سے جو ہے نا یوں دفع کرنا دشمن کو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اب یہ قوت میں داخل ہے. آگے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. تو یہ نہیں کہ 2 4 مکے وہ لگا دے اور آپ جو ہے نا خاموشی سے یوں کھڑے رہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا، اجازت ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، فتنے کا ڈر نہ ہو تو خیر. اس نے وہ کراٹے استعمال کیا اور مار کیا. اس نے کہا اچھا بھی میں اگر اوپر نہیں چڑھا تو بھی نیچے آئے. سبحان اللہ. تو یہ حکمت ہے کہ حتیم جو موجودہ صورت میں ہے، ورنہ دل میں حسرت ہوتی کاش کہ میں بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا، کاش کہ میں بھی. اب جس نے وہاں نوافل پڑھ لے، اللہ اس کو یہ سعادت حاصل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دے دی. اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی رحمت سے سب کو عطا فرما دے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، جو ہے نا وہ کم از کم حتیم میں نماز پڑھنے سے وہ دل میں سکون آ جائے گا، دل میں سکون آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنے گھر بلایا اور پھر اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. سعادت نعم. تو دونوں کا میاں یہی ہے جو عرض کر رہا تھا کہ ترجیح جو ہے وہ روایت سیدنا بلال والی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ والی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی جو ہے نا وہ ہے. اس کا تعارض یوں اٹھے گا کہ 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا بلال کی معیت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت، اور دوسری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. نعم. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو نعم. هريرة باب رضي الله التوجہ نحو القبلة حیث کان، یہ بیت اللہ شریف کی طرف توجہ جس طرف جو ہے نا قبلہ جو ہے نا ہو، اینما تولوا فثم، یہ نوافل میں ہے. یہ کس میں ہے؟ نوافل میں ہے. آپ اگر نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں، اب وہ دابہ تو رہا نہیں، دابہ تو اونٹنی بھی نہیں ہے. مقصد یہ کہ سواری میں عمومی عام نہیں ہے، اونٹنی بھی نہیں ہے، اور حمار اور بغل بھی نہیں ہے، اور فرس بھی نہیں ہے، خیل بھی نہیں ہے. تو اب جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے اگر کہیں آپ جا رہے ہیں
تو نوافل پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ ڈرائیور نہ ہوں، بشرطے کہ آپ ڈرائیونگ نہ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈرائیونگ کرنے میں اب تو خیر آٹومیٹک بھی ہے، ہاں زیادہ تر وہی ہو گئی، ہاں، اور وہ بھی ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے سپیڈ فکس بھی کر دیتے ہیں، جان چھوٹی، ہاں ہاں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے، ہاں، اور سستی بھی بہت آتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، نیند بھی آتی ہے اس میں آلتی پالتی مار کے بیٹھنے میں نا، اگر جو ہے نا کیا نام ہے سپیڈ جو ہے نا فکس کر دے بہت سستی ہوتی ہے اس میں، یہ جو ہے نا خیر یہ تو میرا اپنی بات کہہ رہا ہوں، تو اس میں جو ہے نا آپ جہاں بھی جا رہی ہو نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل، لیکن جب فرض پڑھیں گے تو اس وقت استقبال قبلہ ضروری ہے، جب فرض پڑھیں گے اس وقت استقبال قبلہ، اور میں نے عرض یہ کہ اس لیے کیا کہ ڈرائیور نہ ہو، اس لیے کہ ڈرائیور حرکتیں کرے گا، کہیں ہارن بجائے گا، کہیں بریک لگائے گا، ہاں، کہیں جو ہے نا انڈیکیٹر دے گا، دائیں طرف بائیں طرف، ہاں، دائیں طرف یہاں تو خیر دیتے نہیں، ہمیں تو بڑی عادت جو ہے نا معمولی سا بھی پھرنا ہوتا تو انڈیکیٹر دیتے ہیں پیچھے آگے دیکھ کے، تب بھی وہ عادت بڑی ہوئی ہے جیسے بیلٹ کی، اسی طرح انڈیکیٹر کی بھی، تو خیر ڈرائیور کیونکہ اس کے پاس حرکات ہیں، اس کے پاس عمل کثیر ہے، عمل کثیر ہے، اس لیے وہ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے والے جو ہے وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی گاڑی کا، نعم، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، نعم. وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. نعم، یہ ہے جو ہے نا ایک طرف سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث کا جو انشاءاللہ آپ جو ہے نا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے کتاب الاستئذان میں. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، صلى نحو بيت المقدس 16 صلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، کی طرف 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی. نعم. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دلی طور پہ یحب ان یوجہ الی الکعبۃ، کہ اپنے جو ہے نا کعبہ شریف کے طرف جو ہے نا آپ کے پاس اللہ کا امر آ جائے، توجیہ آ جائے تو اس طرف نماز شروع فرمائیں، اس طرف نماز شروع فرمائیں. اور وہ سبحان اللہ اس وقت بھی جو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرکنین کھڑے ہوتے تھے، بین الرکنین، رکن یمانی اور حجر اسود، رکن یمانی، رکن حجر اسود دائیں طرف ہوتا تھا، رکن یمانی بائیں طرف ہوتا تھا، اور وہاں اب کھڑے ہو جائیں. پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کافی عرصہ پہلے، واللہ عالم بالصواب، جس کو یاد ہے یاد ہے، یاد نہیں تو دہرا دیتا ہوں، میاں یہ ایک ہی لائن بنی ہوئی ہے، میزاب رحمت کے بالکل عین سامنے، اگر خط کھینچے نا فضا میں، عین سامنے روضہ شریف ہے، اس کے عین سامنے وہ غار ہے جبل احد والی، اور اس کے بالکل عین سامنے جو ہے نا بیت المقدس، اور بہت سے میں نے اہل اللہ کو دیکھا ہے حجازیوں میں سے، حجازیوں جو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر جہاں ملتزم پہ جگہ نہیں ملتی، ملتزم پہ اور باب کعبہ مشرفہ میں جگہ نہیں ملتی، تو جو ہے نا میزاب رحمت کے نیچے کھڑ کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اب جو آپ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر یوں بیت اللہ شریف کو پیٹ کر کے اپنا چہرہ شمال کی طرف کر لیتے ہیں، اپنا چہرہ، اور وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اخبات نہ ہو، یا میں نے نہیں کہا، کیونکہ یا بمانے حرف ندا منادا بمانے ادعو وہ میرے سامنے ہے، تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ جائز،
آپ کے ہاں دیوبندیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. الصلاۃ والسلام جو ہے وہ یا رسول اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ان کا نظریہ حاضر ناظر والا ہوتا ہے. الی آخری ولد باس، ولد باس ہے. تو وہ جو ہے نا وہاں سلام پڑھتے ہیں، وہاں سلام پڑھتے ہیں. پھر نظام کرام انسان بیت الشریف کی طرف منہ کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں، پھر دعا. اور پہلے وہاں ایک شہر ستین کے آخر میں ایک لائٹیں بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی. یہ یوں بیت اللہ شریف، پھر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیت المقدس، وہ جو ہے نا صورتیں اوپر بنی ہوئی تھی لوحے میں، جیسے سے صاف سائن بورڈ. تو وہ جو ہے نا وہ لائٹ یوں ہی چلتی تھی، لائٹ یوں ہی چلتی تھی. تو یہ بالکل جو ہے نا وہ سامنے ہے نا. فأنزل اللہ عز وجل. ایک منٹ، کہاں تھا بھائی؟ نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف، نہب بمانے طرف، نہب بمانے طرف، نہب کے کئی معنی آئے ہیں. نہب کے یاد ہے یا نہیں؟ بھول گئے، سنایا تھا، شعر سنایا تھا ہم نے جب یاد کیا تھا. نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناہم مریدا نحو قلبی، تمنوا منک نحوا من زبیبی. یہ سب نحو کے معنی ہیں. ابتدا میں جو ہے نا صرف جب پڑھتے تھے اس وقت جو ہے نا صرف نحو میں جو ہے نا ہمیں خیر. تو اس کا معنی طرف ہے، اس کا معنی فتوجہ طرف، جی قبلے کی طرف. كان يوسف يحب أن يوجه أي يؤمر بالتوجيه من الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. هات مصحف، هات مصحف، جيب المصحف هناك عندك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فولوا وجوهكم شطرا. اب اس میں جو یہ آیت نازل ہوئی یہ 3 دفعہ ہے. اسی میں ایک تو میرے پیارے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، فول وجهك، یہ جو ہے نا 143 ہے، 43 ہے. پھر آگے پھر فرمایا جو آیت نمبر 148 ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ دوسری دفعہ آیا. یہ تیسری دفعہ جو آیا ہے وہ 149 ہے، 149 آیت نمبر 149 ہے سورۃ بقرہ میں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اس میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد وہ حول الکعبہ مشرفہ جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ وہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں ہے، جو مسجد حرام میں ہے اس کا قبلہ عین الکعبہ ہے. اس کا قبلہ اگر عین الکعبہ سے سینہ ہٹ گیا، عین الکعبہ سے، تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز نہیں ہوگی. یہ تو اس کے لیے ہے جو مسجد حرام میں ہے. ان کا 3 دفعہ اس لیے آیا، وہ تو اس کے لیے ہے جو مسجد حرام میں ہے اس کا قبلہ عین الکعبہ ہے. دوسرا جو مسجد حرام سے باہر ہے اور حدود حرم کے اندر ہے، حدود حرم بہت لمبے ہیں، کہیں 7 کلومیٹر بن جاتا ہے، کہیں 15-20 کلومیٹر بن جاتا ہے، مختلف. ادھر اگر عرفات سے دیکھیں تو اس کا وادی عرنا کے بعد حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. اگر مدینہ شریف سے آئیں تو مسجد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جسے تنعیم بھی کہتے ہیں، وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. اور طائف سے اگر آئیں تو قریۃ المجاہدین سے شروع ہو جاتے ہیں، قریۃ المجاہدین سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر جو ہے حدیبیہ سے آئیں، شمیسی سے، اب شمیسی اس کا نام رکھ دیں، حدیبیہ سے آئے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں بھی تھوڑا سا آگے
حدیبیہ سے تھوڑا سا آگے وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. تو جو حرم کے اندر ہے مسجد حرام سے باہر ہے تو فرمایا اس کا قبلہ مسجد حرام ہے. اس کا قبلہ کلہ. اب تو اتنی توسیع ہوئی ہے کہ کم سے کم 2 کروڑ آدمی اندر آ جائے. 2 کروڑ، 2 لاکھ نہیں. بہت بڑی توسیع جو ہے نا جو ہے قاعدہ میں ہوئی ہے ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے دور میں. پہلے ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں تھی، اب دوبارہ یہ جو ہے نا ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے جو ہے نا دور میں ہوئی. بہت بڑی توسیع ہوئی. تو اس میں 5-6 محلے اندر آ گئے. حارت الباب بھی اندر آ گیا، شبیکہ بھی اندر آ گیا، جرول بھی اندر آ گیا ہے، مسفلا بھی اندر آ گیا ہے، اور جو ہے نا جیاد کا حصہ بھی اندر آ گیا ہے، فلک کا حصہ بھی اندر آ گیا ہے، شامیہ بھی اندر آ گیا ہے. یہ سب محلے جو ہے نا اندر داخل ہو گئے، سب محلے توسیہ میں. تو اب جو آدمی حرم کے اندر ہے اور مسجد حرام سے باہر ہے اس کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام. اس کا قبلہ کیا ہے؟ جو مسجد حرام میں ہے اس کا قبلہ عین الکعبہ ہے. جو باہر ہے وہ اس کا قبلہ کیا ہے؟ اور جو حرم سے باہر ہے، جیسے ہم اب بیٹھے ہیں، چاہے میقات سے باہر ہے، میقات سے بھی ہم باہر ہیں اور حرم سے بھی باہر ہے، ہمارا قبلہ عین الکعبہ نہیں. فول وجہ کا شطرہ، فول وجہ کا شطرہ، اس طرف میں ہم جو مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں یہ شطر ہے، طرف ہے، وہ طرف ہے. اگر عین الکعبہ ہوتا تو ممکن تھا ہماری نماز صحیح ہونا، ممکن تھا. یہاں سے کھڑے ہو کر آپ عین کعبہ کی طرف، چلو یہاں تو قریب ہے، یہ تو قریب ہے میرے خیال میں کوئی 4,500 5,000 کلومیٹر ہے، اور ادھر کا آسٹریلیا تک چلے جائیں اور برونوئی تک چلے جائیں، ادھر اس طرف چلے جائیں. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، فضل ہے. اس لیے انہوں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 3 دفعہ اس لیے آیا ہے. پہلا فول وجہ کا شطر المسجد حرام، جو مسجد حرام کے اندر ہے اس کا قبلہ عین الکعبہ ہے، اس کا قبلہ. اس لیے اللہ آپ مجھے اور آپ کو لے جائے اپنی فضل و کرم سے مسجد حرام میں جا کر خیال کیا کرو، خیال کر کے بالکل اپنا سینہ جو ہے بیت اللہ شریف کے سامنے کر لیا کرو. سینہ اب بیچارے نئے ہوتے ہیں، کوئی ادھر منہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہوتا ہے. نعم. تو عین الکعبہ ہے. اور جو باہر ہے مکہ میں ہے، بھائی یا تو منہ دھو کر آؤ یا تھوڑا سا ناک کھینچ لو، کپڑا بھی پہنا کر، میرے خیال میں سردی ہو رہی ہے، ناک کھینچ لو، شیطان بھاگ جائے گا. اور دونوں کان کھینچ لو تو اور زیادہ بھاگ جائے گا. تو جو مسجد حرام سے باہر ہے اس کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے. نہیں دلچسپی ختم آپ کی دلچسپی. اور تیسرا جو ہے نا جو حرم سے باہر ہے اس کا قبلہ کیا ہے؟ سارا حرم ہے. اور بعض کتب میں آیا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ قرب قیامت کے ہاں جتنی 27 کلومیٹر 7 کلومیٹر یہ سارا حرم ہوگا. یہ سارا اتنی بڑی مسجد حرام ہوگی. لوگ اتنی، اب تو پہلی توسیع دیکھیں، پھر دوسری توسیع دیکھیں، اب تیسری دیکھیں. چلتے ہوئے بعض کا جو ہے نا 1 وے ہوتا ہے، 3 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے مطاف تک پہنچنے کے لیے. تو وہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ جب فتوحات ہوں گی تو اس وقت جو ہے یہ حرم سارا کا سارا مسجد حرام ہوگا، سارا کا سارا مسجد حرام ہوگا. نعم. فتوجہ نحو قال نعم وكان رسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجہ نحو القبلہ، آپ قبلے کی طرف منہ فرمایا آپ نے. نعم. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي قال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یہ یہود تھے، ان کو حسد ہم سے یہی ہوا. ایک حسد کا سبب تو یہی تھا کیف انتقلت نبوت من بنی اسرائیل لا بنی ہاشم، کہ جو ہے نا نبوت سارے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، ما عدا 10 کے علاوہ، 10 بنی اسرائیل سے نہیں ہے، ان میں سے آپ سے بھی داخل ہے. تو ان کو ایک یہ ہوا کہ یہ کیسے بنی اسرائیل سے بنی ہاشم کی طرف نبوت منتقل ہو گئی. دوسرا
انہوں نے کہا کیسے انہوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف قبلہ ان کا علیحدہ ہو گیا؟ تو اس وجہ سے یہ بغض جو ہے یہ حسد سے ہے یہ، اور جو دشمنی حسد سے ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، وہ کبھی بھی وہ آدمی جو ہے نا کبھی بھی اس سے حسد اور جو ہے وہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ کل العداوت قد ترجو ازالتها، ہر دشمنی کی ازالے ہونے کا امید رکھ سکتا ہے، امید الا عداوت من عاداک من حسدی، مگر وہ دشمنی جس کی اساس اور بنیاد حسد پر ہے وہ کبھی نہیں جو ہے نا ازالہ ہوگا، وہ کبھی نہیں۔ ہاں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، دشمنی کا سبب کیا تھا؟ جو مخفی تھی، جو کہ اہل وادی، اہل اس وقت جو ہے وہ یثرب کہلاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، پھر مدینہ منورہ تابہ تیبہ بنا، ارادو ان یتوجوہ، وہ اس کو سردار بنا رہے تھے، تاج پہلا لیتے تھے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب سارے اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے، تو یہ اس کے دل میں حسد آ گیا، اور یہ آخر تک نہیں نکلا، یہ آخر تک نہیں نکلا، مختلف اوقات میں اس کا اظہار کرتا رہا، مختلف قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى، نعم، اور جو ہے نا وہ نحن عد وهم ازل، اس طرح کی جو ہے نا باتیں کرتا رہا، پھر حدیث افک میں، اور پھر غزوہ اس میں غزوہ احد میں اتنا بڑا جرم کہ جو ہے نا جا کر پھر راستے سے اپنے قبیلے والوں کو لے کر واپس آ گیا، راستے سے یا تو پہلے ہی نہ نکلتا، یا تو پہلے ہی نہ نکلتا، اب درمیان میں واپس آنے میں دوسرے کے دلوں پہ اثر پڑتا ہے، بہت بڑا جرم، آخر تک اس کے دل سے حسد نکلا، دشمنی نکلی، حتیٰ کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، سیدنا عمر نے روکا، الی آخر کی دفعہ سن چکے ہیں، تو جبریل السلام نے آ کے اللہ کا حکم لا لا تصلی علی احد منهم ولا تقم انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، وماتوا وہم کافرون نہیں فرمایا، فاسقون اس لیے کہ مسلمان تو تھا، مسلمان تو کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، تو حسد جو ہے نا اسی طرح یہودیوں کو، یہودی کی حسد کی بنا حسد ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن ترضى حتى تتبع ملتهم، اور پھر لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا والذين، یہ قیامت تک رہے گا، یہ قیامت، کیونکہ یہودیوں کے ہاں بنا جو ہے نا وہ دشمنی کی حسد ہے نا۔ تو قل للہ المشرق، آپ فرما دیئے اللہ ہی کے لیے مشرق مغرب ہے، صبر جہاد کلہا للہ، جہاد کلہا، جب اللہ ہی مالک ہے اور اللہ کی جہاد ہے، جہت ہے، جہتیں ہیں، طرفیں ہیں، تو جہاں حکم فرما دے، جہاں نعم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهدانا الله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على صراط المستقيم إلى أن يجيء الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يا الله استقمنا نحن نطلب من الله استقامة، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو تحصيل الحاصل، لا، بل ثبتنا على صراط المستقيم، ثبتنا على صراط المستقيم، نعم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى رجل، یہ تھے عباد ابن بشر اور عبید ابن نہیق، اور انہوں نے 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں۔ اب یہ معاملہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بشر ابن برا ابن معرور، یہ جو بنی سلمہ کے قبیلے کی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا،
آپ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب اسی دوران کھانے کی تیاری کے دوران نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی، ظہر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا، یہی وحی آ گئی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جو ہے نا چہرہ مبارک شمال کی طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا جنوب کی طرف تشریف لے آئے، جنوب کی طرف تشریف لے آئے اور پھر 2 رکعتیں اور پڑھی۔ تو یہ بنی سلمہ جو ہے نا، یہ مدینہ شریف سے باہر ہے، مدینہ شریف سے نکلیں آپ، وہاں پہلے جو ہے نا ثنیۃ الوداع ہے، وہیں سے ایک راستہ جبل احد کی طرف جا رہا ہے، دوسرا تبوک کی طرف جا رہا ہے۔ آگے پھر آئیں تو آگے وہ جو ہے نا غزوہ خندق کا میدان ہے، اب تو نہیں رہا میدان، وہاں غزوہ خندق تھا، اور جیسے جیسے پلٹونیں اور کمانڈر تھیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ نماز ادا کی۔ وہاں 7 مسجدیں، 7 کمانڈر تھے، 7 پلٹونیں تھی بنی ہوئی مجموعہ جو ہے نا، تو وہاں جو ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اس سے پھر آگے جائیں، بیر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے تو یہ بنی سلمہ کا محلہ تھا، اور یہیں وہ مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین ہے۔ ایک جو ہے نا وہ قبلے کا نشان آپ کو شمال کی طرف ملے گا، دوسرا اب جو ہے نا محراب ہے وہ جنوب کی طرف ہے۔ وہ پہلا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا، اس آیت کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جنوب کی طرف کیا۔ اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، سالہ سائل ہو، کہ یہ تو بہت عمل کثیر ہے، اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ یہ جو ہے نا عمل کثیر کا مفسد صلاۃ ہونے کا حکم بعد میں نازل ہوا، بعد میں نازل ہوا، اس حکم سے پہلے یہ تحویل قبلہ ہوا، تحویل قبلہ ہوا۔ نعم۔ فمر على قوم من الانصار في ثم خرج بعد ما صلى، آپ نے نماز کے بعد باہر تشریف لائے، فمر على قوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا انصار کی قوم پہ، فی صلاۃ العصر، فی اس لیے کہ وہ فاصلہ ہے کافی جو ہے نا فاصلہ ہے، تو یعنی زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب، میرے خیال میں 4 کلومیٹر ہو جائے گا یا 5 کلومیٹر، نعم، واللہ عالم بالصواب۔ يصلون نحو قال فی صلاۃ العصر یصلون نحو، وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، فقال، تو انہوں نے کہا، ویشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نحو الکعبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کعبہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں، کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، تو آپ کو چہرہ فرما لیا، اس طرف نماز پڑھی ہے، تو فتحرف القوم حتی توجہوا الی الکعبہ، تو وہ سب کے سب جو ہے نا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ عمل کثیر تھا، لیکن جو ہے نا عمل کثیر جو مفسد صلاۃ ہوا، یہ بعد میں نازل ہوا، یہ بعد میں، اس سے یہ پہلے کا معاملہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ نعم۔ وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی علی راحلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک پہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ صلاۃ تطوع ہے، صلاۃ نافلہ ہے۔ نعم۔ حیث توجہت بھی، جس طرف وہ سواری چلتی تھی، جس طرف وہ سواری چلتی تھی۔ نعم۔ فإذا أراد الفريضة نزل وَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا ارادہ فرماتے تھے ادا کرنے کا، نزل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر جاتے تھے، فاستقبل القبلة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے موضع ترجمہ کہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا قبلہ کی طرف جو ہے نا، قد نرى ول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، التوجہ نحو القبلہ، یہ ہے هذا، والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم۔